وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 31. آج کا درس کا نمبر ہے 2006. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا؟ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. کہہ دو کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 31. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانتے ہیں نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں. لیکن یہ رویہ ہمارا ہے، یہ کافرانہ رویہ ہے. دیکھیں، قرآن اور دیگر جو بھی جتنے بھی کتب ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں. رب کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے، دین اسلام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ آج میں نے تم پہ اپنی نعمت مکمل کر دی. اکملت لکم دینکم، تمہارا دین. اب دین تو وہی سے آیا نا. یہ لن نؤمن بہذا القرآن، ہمارا یقین نہیں ہے. لیکن اس جو میں تلاوت یعنی جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، خطاب کس سے ہے؟ کافروں سے. اور کافروں کا رویہ کیا ہے کہ ہم وہی کے یعنی جو قرآن ہے اور جو بھی آسمانی ہدایت ہے، ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے. اس کا یہ مطلب ہے. دیکھیں، آپ زبان سے اقرار کریں، عمل سے انکار کریں تو بات تو ایک ہی ہے. ایک زہر کا پیالہ رکھا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نہیں پیوں گا، پھر آپ وہ پیالہ پی لیتے ہیں تو آپ مر جائیں گے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں، یہ بہت اہم آیت ہے. یہ کافرانہ رویہ ہے کہ ہم وہی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے. آج قرآن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. بطور کتاب ہدایت
لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ. یہ رویہ ہمارا ہے. آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی نہیں ہے، ناظرہ بھی نہیں ہے، یہ تو اتنا بھی مجھے پتا ہے. قرآن ہے ہی نہیں آپ کے. یہ اسلامیات ویسے ہی آپ نے رکھ لی ہے، بس وہ جو بھی ہے اس کی میں بات نہیں کرتا. قرآن نہیں ہے، چند ایک باتیں ہیں بس، وہ آپ نے لازمی قرار دے دیے ہیں. بس وہ ہندو بھی اسی میں امتحان دے رہا ہے اور وہ بھی عیسائی بھی. تو یہ بہت اہم آیت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرمایا قرآن میں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب یہاں آگے جو ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، ظالم کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اپنے اوپر کر رہا ہے. قرآن میں جہاں بھی ظلم کا لفظ آتا ہے تو یہ در حقیقت انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ پوری آیت کو اگر آپ دیکھیں نا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، پھر تو وہ ایک بات چیت شروع ہو رہی ہے، وہ پھر انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں. ظالم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلم کیا ہے کہ کسی کا حق مار لینا، یہ ظلم ہے. کسی کا حق دبا لینا یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ تو اب اطاعت، بندگی اور زندگی گزارنا، یہ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ اللہ کا حق ہے. الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، کہنا ماننا ہے پھر اس کا. خالق کا کہنا ماننا ہے مخلوق نے. دیکھیں باقی کائنات تو مجبور محض ہے، کسی کی مجال نہیں ہے ذرہ برابر. سورج کی جو رفتار اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دی ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. تو سورج اپنی رفتار میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. شمسی کیلنڈر آپ نے بنائے ہوئے، دائمی کیلنڈر، نماز کا دائمی کیلنڈر بنائے ہوئے. کیوں کہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فرق لا سکے اپنی رفتار میں، نہ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور یہ تمام کائنات اسی اصول کے تحت بنی بھی ہے اور اطاعت گزار ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو کچھ آسمانوں ہے. تسبیح کا مطلب کیا؟ اطاعت، جو حکم ہے اس کو بجا لا رہی ہے. گھوڑا گھاس ہی کھائے گا، یہ اس کی اپنی جو خوراک ہے. گوشت، بہترین گوشت آپ گھوڑے کو ڈال دیں، اس کی مجال نہیں ہے، وہ سونگے گا کو منہ ہٹا لے گا. یا شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا، بہترین چارہ ڈال دیں وہ اس کو منہ نہیں لگائے گا. شہد کی مکھی مجبور ہے کہ وہ شہد بنائے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، رب کی ہدایت کے مطابق شہد کی مکھی کام کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں شہد کے چھتے کو کیسے اندر سے وہ یعنی وہ بڑے بڑے چھتے بن جاتے ہیں. یہ جنگلی جو چھتے ہیں نا، فارمی چھتے تو چلو وہ ایک سائز ہوتا ہے 1 انچ یا 1.5 انچ موٹائی ہوتی ہے اس کی، لیکن بڑے بڑے چھتے ہوتے ہیں تو بس اس کے اوپر ہی مکھیاں کام کرتی رہتی ہیں.
شہد بھرتی رہتی ہیں اور وہ چھتا بڑھاتی رہتی ہیں اور شہد اس میں ڈالتی رہتی ہیں. موٹے موٹے چھتے ہوتے ہیں، یہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جہاں بھی ہوتے ہیں. ہر مخلوق اپنی فطرت پر مجبور ہے. اب انسان کی کامیابی دیکھیں، اب یہ نقطہ یہ ہے، انسان کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہمیں بتاتا ہے. قرآن اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور سیدھا راستہ دیکھیں، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے. اس کو سمجھنے کی افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہم یعنی جو دینی باتیں ہیں اس پر نہ تو ہم غور کرتے ہیں اور نہ فکر کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے. اب یہ سارا مضمون جو آ رہا ہے یہ ہمارا ہے. یہ آیت نمبر مضمون ابھی چلے گا آیت نمبر 33 تک. 31 ہے نا، 31 32 33 3 آیاتیں ہیں، اور یہ سارا یعنی ان لوگوں کا مضمون بیان ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ کے رواج کے مطابق چلے، اپنے گمراہ لیڈروں کے پیچھے چلے، گمراہ لوگوں کی اطاعت کی. اس میں اب کمزور اور جو متکبرین ہیں، استضعفوا استکبروا، دو گروہوں کا اللہ تعالیٰ اب تذکرہ کر رہا ہے. بہرحال وہ تو میں ابھی آپ کو بیان کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ سوچیں ذرا. اب متکبر دیکھیں، تکبر جو ہے وہ تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دے دی تو آپ متکبر بن گئے. شیطان نے دیکھیں کیا کیا تھا، ایک حکم تھا اور اس نے اس حکم ماننے یعنی اس نے اپنی مرضی کو ترجیح دی، جو بھی وجہ تھی، لیکن اللہ کی نہیں مانی تو شیطان بن گیا. متکبر کے لفظ آئے استکبرا، فاستکبرا کے الفاظ آئے، اس نے تکبر کیا. دیکھیں تکبر کیا ہے؟ بڑائی. اب بڑائی تو اللہ کی ہے. آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ متکبرین کی ٹولی میں ہیں. چھوٹے متکبر یا بڑے متکبر؟ یہاں جو ہے استضعفوا، ظالموں کو پھر اس میں کیٹیگریز ہے، جو تابعدار ہیں اور جو متکبرین ہیں. اصل میں تو دونوں ہی متکبرین ہیں، لیکن یہ چھوٹے متکبرین اپنے بڑے متکبرین کی بات مانتے تھے اپنے ذاتی غرض کے تحت. ابھی تفصیل آئی کہ اس کی. بہرحال میں یہ پہلے اس پہ وہ کر رہا ہوں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ کافرانہ بات ہے. اب ہمیں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بھئی جو آیات کافروں کے لیے ہیں وہ مسلمانوں پر منطبق مت کرو، اس کو کافروں کے لیے رہنے دو. یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے. تو اب اگر ہم کافر مسلمان آج کا جو نام نہاد مسلمان ہے، اگر وہ کافرانہ رویہ اختیار کر لے تو پھر کیا کہیں گے؟ اصل چیز تو رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رویوں کا تذکرہ کیا ہے. مومن، کافر، منافق، مشرک اس کی بات ہی نہیں کی ہے. مثال کے طور پہ میں آیت آپ کے سامنے اکثر پیش کرتا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری کوششیں دنیا کے لیے وقف کر دیں، گم ہو گئی ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے اقتدار، ہائے کرسی، ہائے یہ، ہائے وہ، ساری ہائے ہائے انہوں نے دنیا کے لیے کرتے ہوئے گزار دی۔ آپ دیکھ لیں نا، مالدار لوگ ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں تو کنگال ہوں۔ ایسی یعنی بدبختی ہے ایسے لوگوں کی جو یہ گلے کرتے پھرتے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ کافرانہ رویہ اگر آپ اپنا لیں، اصل تو رویہ ہے کلمہ طیبہ کے تقاضے اگر آپ پورے نہیں کر رہے، اور مثال کے طور پہ میں اب کیا کروں، مثال تو دینی پڑتی ہے، ایک مشرک اور کافر اپنے مفادات کے لیے، مسلمان معاشرے میں رہنے کے لیے اپنا نام بدل لے، رسمی طور پر کلمہ پڑھ لے، لیکن خیال اس کا مشرکانہ یا کافرانہ ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ یہاں دیکھیں ہمارے مردان میں، بلکہ محلے میں بھی ہمارے ہندو فیملی ہے، اور وہ لوگ اگر خطرہ محسوس کرنے لگیں، اس میں سے ایک ہندو یا جو فیملی کا سربراہ ہے، مرد ہے، وہ اپنی جان اور مال کا خطرہ محسوس کرنے لگے اور آپس میں یہ فیملی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم تو اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، لیکن ظاہری طور پہ ہم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تاکہ اپنی مال و جان کو بچا سکیں۔ تو گھر میں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کے تو وہ ہیں، تو وہ مسجد میں آ کے اعلان کر دیتا ہے میں مسلمان ہو رہا ہوں، وہ ہندو، اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، مولوی صاحب اسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں، اور باطنی طور پہ تو وہ ہندو ہی ہے، وہ تو بت پرستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ 5 وقت کا آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج پہ بھی چلا جاتا ہے، پاسپورٹ نیا بنوا لیتا ہے کہ بھئی میں تو کنورٹ ہو گیا ہوں۔ گھر میں بت رکھے ہوئے، خیال وہی مشرکانہ ہے، بت پرستی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو یہ 5 بنا کر رہے ہیں، آپ اس پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا اس کی یہ 5 بنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو کلمہ پڑھا ہے، کیا یہ مقبول ہو جائے گی؟ یہ تو قرآن میں ہے کہ ایمان تو مومن وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ منافق آتے تھے، لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور دعوی ایمان کرتے تھے، قرآن میں ہی ہے مضمون کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ دیہاتی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ظاہری طور پہ، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ لیکن ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ اچھا، ابھی ہم سورت پڑھ چکے ہیں اولئک لم یؤمنوا واحبط اللہ اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، یقین نہیں ہے ان کا۔ یہ مدینے کے منافقوں کے بارے میں آیت آئی ہے، اولئک لم یؤمنوا۔ اب جو ان کے نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا، ضبط کر لے گا، وَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ۔ پھر سورہ بقرہ میں مضمون ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو یہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں زبان سے
کہ ہم ایمان لے آئے. آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہے ہمارا. آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یوم آخرت پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کیا فتویٰ لگا رہے، یہ تو مومن ہے ہی نہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں، ہم ایمان جو ہے یہ تو ایک سوچ بچار کے بعد اگر آپ ایک موقف اپناتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ میری منزل اب اللہ ہے اور میری ترجیح آج کے بعد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، میرا راستہ دین اسلام ہوگا، میں اللہ کے راستے پر چلوں گا، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق، تو یہ ایمان ہے. یعنی دیکھیں، میں اگر آسانی سے آپ کی آسانی کے لیے مضمون کو ذرا اور آسان کر دوں. دیکھیں، مومن، آج مومن وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ کی ہدایت کے برعکس زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا تو یقین نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ انسان اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے. ہر عمل اچھا ہو یا برا ایک یقین کے. آج قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے تو ہماری زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف ہے. نہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، نہ نبی کا طریقہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ دیکھ لیں یہ تو عام بات ہے. بیگم صاحبہ ناراض ہو جائیں تو بس وہ تو اس کو اب کوئی راضی نہیں کر سکتا، نہ اللہ اور نہ اس کا رسول، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا بیگم یا اس کا شوہر. سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم تو ٹوٹلی اپنی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ مفادات کے تحت ہے، ظاہری مفادات کے تحت. بس رشتے ناتے توڑتے بناتے ہم اپنے مفادات کے تحت ہیں. آج بھائی سے نہیں بول رہا، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا، یعنی ایسی صورتحال ہے نا. بیٹا باپ کے خلاف ہے. ویسی میں بات کر رہا ہوں، کیوں؟ مفاد. اصل میں تو دیکھیں، ہماری زندگی ظاہری مفادات کے تحت، ہم دنیا کے مفادات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. بعض اوقات بیٹے باپ سے زبردستی کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے میں، گھر میں قید کر دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو ہے نا بڑے شہروں میں جو ہے، ماؤں کو چھوڑ دیتے ہیں اولڈ ہاؤسز میں. کیوں؟ کہ ان کا مفاد نہیں ہے اب. تو ہماری زندگی تو اپنے ظاہری مفادات کے تحت گزار رہے ہیں ہم. یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ مفادات کا کھیل ہے. یہ اللہ کے حکم اور رسول کے حکم، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے معاشرے میں اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ یہ بس صرف نام کی باتیں ہیں. ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج کی آیت، لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین، ہم آسمانی ہدایت کو مانتے ہی نہیں. یہ ہمارا رویہ ہے سر. 70 سال ہو گئے، 70-72 جتنے بھی ہوئے، 2022 ہے. تو سود کا لین دین شروع ہے زور و شور سے، حکومتی سطح پہ، حکومتی سطح پر. اور ویسے تو پرائیویٹلی بھی سودی لین دین ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے. کون سی برائی ہے جو گزشتہ قوموں میں تھی اور ہم میں نہیں ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں. لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین، یہ کس کا؟ یہ آج مسلمان کا، یہ اپنے عمل سے ایسا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے. یہ امت اپنے عمل سے ایسا کہہ رہی ہے کہ لن نؤمن بہذا القرآن،
ولا بالذی بین یدیہ، ہم آسمانی ہدایت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ سعودی عرب، خادمین الحرمین الشریفین، وہاں تو مرضی کی ڈکٹیٹرشپ ہے، قرآن کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ۔ پاکستان جس کی بنیاد کلمہ طیبہ تھی، آپ کلمے کو تو، کلمے کے نفاذ کو، اس کے تقاضوں کو تو آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیں اپنے خواتین اپنے لباس کو دیکھ لیں، فیشن اور فیشن اور فیشن۔ شوہر کے سامنے پرانے کپڑوں میں رہیں گی، باہر نکلیں گی تو سج دھج کے نکلیں گی، اور شوہر کے سامنے کوئی زینت اور سنگھار نہیں کریں گی۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ، اور جب باہر جانا ہوگا تو وہ 1 گھنٹہ تو ڈریسنگ ٹیبل پہ لگائیں گے، بڑے بن ٹھن کے، اور یہ غیر مردوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ میں مطلب اس میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے رویے ہیں، اور میں کوئی خاص چیز نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ تو یہ تو سر کافرانہ رویہ ہے۔ آج امت اگر اللہ کے عذاب میں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن کو تسلیم کرنے سے عملی طور پر انکاری ہے، وہی کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں، میں تو آپ سے نرمی سے بات کر رہا ہوں، قرآن کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ بس اس کا جواب آپ مجھے دے دیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری تو ساری زندگی قرآن کے مطابق ہے۔ ہاں، قرآن کی تلاوت، بس اس کو آپ بڑی سعادت سمجھیں گی۔ قرآن فہمی ہو رہی ہے، اسے پارے لے آؤ، یہ لے آؤ، مردہ مرد نامحرم کی لاش جو ہے صحن میں رکھ دی جاتی ہے، نامحرم عورتیں آتی ہیں اور وہ اس کا دیدار کرتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں نامحرم مرد سے، دیدار عام ہو رہا ہے جی۔ وہ غسل جب دے کے آتے ہیں نا تو آخری دیدار ہوتا ہے، تو ساری عورتیں ٹوٹ پڑتی ہیں اس پہ دیکھنے کے لیے، ہائے 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 ہائے، اور پھر چیخ و پکار ہوتی ہے۔ یہ کیا رویے ہیں آپ کے؟ لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ قال الذین کفروا، یہ کافروں کا قول ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے۔ تو سوچ لیں پھر یہ پھر نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ ابھی آگے آئے گا، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا
أنتم لكنا مؤمنين. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے. جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.